رمضان 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 يا حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیوں کی زندگی ایپیسوڈ 4 میں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے اسے آخر تک سماعت فرمائیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے نام اور نسب میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا نام اخنوخ، آپ کے والد محترم کا نام یرو بتایا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کی عمر جب 165 برس ہوئی تو آپ دنیا میں تشریف لے آئے. یونانی زبان میں آپ کا نام محرمیس، قدیم عربی میں اقنوع، جبکہ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ادریس کے نام سے آیا ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تعلیم عام کرنے کی وجہ سے آپ کو ادریس لقب سے جانا جاتا ہے. آپ کی ولادت کے متعلق علماء کرام کے دو گروہ ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ مصر کے علاقے حنف میں پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے طبقے کا خیال ہے کہ آپ بابل کے قدیم ملک میں پیدا ہوئے اور بابل کے اس حصے کو جائے پیدائش مانتے ہیں جسے آج کل کوفہ کہا جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا. نبوت سے سرفراز ہو کر آپ نے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی، لیکن مشرک اور بہت سے شریر لوگ آپ کی باتوں کو نہ مانے. آپ کی قوم بھی حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالفت کرتی رہی. چند لوگ آپ پر ایمان لائے. آپ نے اپنے پیروکاروں کے سمیت مصر کی طرف ہجرت فرمائی. حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئی. جب اسلام کی تبلیغ کرتے تو جس مقام کی زبان ہوتی اسی میں وعظ و نصیحت فرماتے، جس سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام زبانوں پر عبور حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے. آپ کی شریعت نہایت جامع تھی، اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یوں ہے: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، ایام 20 کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، ہر نشاور چیز سے پرہیز کرنا. یہ تمام آپ کے تعلیمات کا خلاصہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت سی چیزوں کو ایجاد فرمایا، جیسے کہ روئی کا لباس پہننا، جہاد کے لیے ہتھیار بنانا، قلم سے لکھنا، راہ خدا میں جہاد کرنا، اور بنو قابل کو قیدی بنایا. حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت. کاہن سے مراد علماء دین اور درویش ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہ اور رعایا کی اصلاح اور فلاح کی طلبگار ہوں گے. بادشاہ اپنی ذات اور رعایا کی خیر طلبی کے ذمہ دار ہوں گے. عوام صرف اپنی خیر اور اصلاح کی ذمہ دار ہوگی. اس طرح سے آپ نے 3 طبقوں میں لوگوں کو تقسیم کیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے 4 مختلف حصوں میں بادشاہوں کو مقرر کیا اور ان کے قوانین شریعت کے موافق رکھے اور جد و جہد کرنے کا انہیں حکم دیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی درس دیا کہ میری طرح اس علم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے. ان کی نمایاں خصوصیات یوں ہوگی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، وہ قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوگی، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا. حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے، ہر روز 12,000 تسبیحات پڑھتے. آپ کی محفل میں فرشتے بھی تشریف لاتے تھے. فرشتوں کو ہواؤں میں اڑتا دیکھ لیتے. اگر آپ بادل کو پکارتے تو وہ جواب دیتا، جسے سب لوگ سنتے. حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز کی عبادت، حضرت وہاب فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز اتنی عبادت بلند ہوتی تھی جتنی تمام لوگوں کی پہنچتی تھی. فرشتوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور انہیں ان کی ملاقات کا شوق ہوا. ملک الموت نے اللہ رب العزت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کی اجازت طلب کی. اجازت ملی تو آپ انسانی شکل و صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. مسلسل 3 راتیں ایسا ہی ہوا. حضرت ادریس علیہ السلام کھانے کی دعوت دیتے تو حضرت ملک الموت جو انسانی شکل و صورت میں آئے تھے کھانا کھانے سے انکار کر لیتے. تیسری رات حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، جناب آپ کون ہو؟
ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں اپنے رب سے اجازت لے کر آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تم میری روح قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اجل کو حکم دیا کہ ان کی روح قبض کر لو۔ انہوں نے روح قبض کر لی، پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا آپ نے موت کا سوال کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ مجھے موت کی تکلیف اور اس کی گہرائی کا ذائقہ چکھ سکوں، تاکہ میں اس کے لیے زیادہ تیاری کر سکوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے ایک اور کام ہے۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم مجھے آسمان پر لے جاؤ تاکہ میں آسمان پر جنت اور دوزخ دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انہیں آسمان پر لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب آپ دوزخ کے دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا ملک الموت مجھے ایک اور حاجت ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوزخ کے داروغے کے مالک سے کہو کہ وہ میرے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو کر سب کچھ دیکھ سکوں۔ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا جیسے تم نے مجھے دوزخ دکھائی اب جنت دکھاؤ۔ آپ جنت کی طرف تشریف لے گئے، اس کے دروازے کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جنت کا دروازہ کھولا گیا، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر سیر جنت کے بعد ملک الموت نے کہا جناب آپ یہاں سے چلے اور زمین میں اپنی جگہ پر تشریف لے جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مابین فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا جناب آپ جنت سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، میں اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص دوزخ پر وارد ہوگا، میں اس منزل سے بھی گزر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف پیغام بھیجا ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے نکلیں گے، تم ان سے مکالمہ بند کرو۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اس میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ انجیل کے مطابق آپ کی عمر مبارک 356 برس تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نبیوں کی زندگی کے واقعات ہمارے چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔